اللہ 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 حمید مجید۔ میرے نہایت قابل احترام، قابل صد احترام پیر حافظ اقبال قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو ہم سب کے محترم ہیں، مکرم ہیں، اور اللہ جل شانہ اس میدان میں ان سے بہت کام لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، مشن میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس گلشن کو اللہ سدا بہار رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے سرفراز فرمائے، اور آپ حضرات کے یہاں آنے کو اور یہاں آپ نے جو سیکھا حضرت کی نیابت میں، حضرت کی صحبت میں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مزید فیض حاصل کرنے اور آگے مخلوق خدا تک اس امانت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مجمع میں بڑے اکابر علماء موجود ہیں، میں نے تقریر نہیں کرنی اور نہ تقریر کی نیت سے آیا ہوں، نہ ذہن میں کچھ ایسی باتیں ہیں، طبیعت بھی خراب تھی، لیکن یہ حضرت کی شفقت ہے، محبت ہے۔ ویسے بھی ہر میدان میں ہم ان کو سنتے رہتے ہیں، جو جدید سوشل میڈیا ہے اس پہ حضرت گائے بگائے جو ہے اپنے بیانات ریکارڈ کرتے ہیں حالات کے مطابق۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر کتنا خوبصورت، اور پھر الحمدللہ آپ علماء، پھر یہاں کی عوام ان سے استفادہ کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت کی مقبولیت ہے عند اللہ، عند اللہ بھی ہے، عند الناس بھی ہے، عند العلماء بھی ہے۔ اور آپ حضرات ہم سب دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے بڑے جو اکابر علماء ہیں ان سے ان کے گہرے مراسم ہیں، روابط ہیں، محبتیں ہیں، رقابتیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے اس مشن میں اور ترقی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک کمال ہے، منہ پہ تعریف نہیں ہے۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، ایک دفعہ پہلے آیا تھا، راستے میں نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، دل خوش ہوا، اور کبھی گزر ہوتا ہے یہاں ایک ازدحام ہوتا ہے عوام کا بھی، تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ سب دین کے چراغ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ہمارے مدارس ہیں، اللہ سب کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ اس دین جو ہمارے پاس ایک امانت ہے، اللہ پاک اس امانت کی حفاظت اور اس امانت کو بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ مخلوق خدا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس حوالے سے حضرت کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ یہاں مبارک محفل اور پھر بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کی صحبت اور ایسی مبارک تقریب میں انہوں نے مجھ جیسے ناکارہ ایک طالب علم نکمہ یہاں انہوں نے مجھے موقع دیا۔ میں حضرت کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں، اور آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں۔ تو چند باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہے، وہ آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہوگی، اور علماء ہیں، لیکن بات وہی ہے، عربی کا مقولہ ہے نا، اذا تکرر تقرر فی القلب، ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بھی ایک قانون ہے،
اور دنیا کا بھی ایک رول، ایک قانون ہے کہ جو کام بھی انسان سیکھتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، اور اس کے مطابق انسان اس کام کو سیکھتا ہے تو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ جس سے انسان جو بھی فن سیکھ رہا ہو نا، اس سے محبت ہو، اس سے عقیدت ہو۔ میں اپنی میں نکمہ ہوں، میں نے ڈرائیوری اپنے محلے کے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے سیکھی، وہ میرا محسن ہے، مقتدی ہے، اگرچہ نماز نہیں ہے، اللہ اس کو نمازی بنائے، لیکن میرے جب مجلس میں جب آتا ہے تو میں کہتا ہوں استاد جی، اس کو تقویت دیتا ہوں، وہ کہتا ہے جی آپ مجھے استاذ کہتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، اس لیے کہ آپ میرے استاذ ہیں، اس فن کے مجھے آپ نے ڈرائیوری سکھائی ہے، آپ نے میرے استاذ ہیں، اب میرے دل میں اس کی قدر ہے۔ سارے کہتے ہیں جی ہم اس کو ایسا کہتے ہیں، آپ، میں نے کہا نہیں آپ کہیں، لیکن میری ایک نسبت ہے اس کے ساتھ، وہ میں جانتا ہوں، اس نے مجھے ڈرائیوری سکھائی ہے، یہ میرا استاذ ہے، جس مجلس میں ملتا ہے میں اس کو استاد جی کہتا ہوں، اس کا ادب اجا لاتا ہوں، یہ میں کوئی ایسی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس سے انسان جو سیکھے، سب سے پہلے 100 بار سوچے سمجھے، اور پھر اس سے جب سیکھنے کے لیے بیٹھے تو اس سے محبت ہو، اس سے عقیدت ہو، اور اس سے پیار ہو، اور دل سے ہو، زبان سے نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں جو سیکھ رہا ہوں تو میں سیکھ کر میں نے تو دنیا تو نہیں کمانی، میں نے آخرت کمانی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے بہت سارے فنون ہیں، ہنر ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکتے ہیں، مقصد میرا دنیا نہیں کمانا، مقصد میرے شہرت نہیں ہے۔ ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کیسے اللہ نے کہاں تک پہنچایا ہے، وہ پھر چیزیں خود آتی ہیں۔ ہم اکابر کو دیکھا سنا، ہم ان کے نام لیوا ہیں، یہ چیزیں خود آتی ہیں۔ تو چیز سیکھنا ہے تو اس کا مقصد مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو عملیات ہیں یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، قرآن سنت اس کی اساس ہے، بنیاد ہے، یہ دم ہے، یہ تعویذات ہیں، قرآن حدیث میں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ علماء کو چاہیے، صلحاء کو چاہیے کہ یہ چیزیں سیکھیں اپنے دفاع کے لیے، اپنا بھی دفاع کریں، اور اگر یہ نہیں سیکھیں گے تو آگے ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ آپ کو کسی بے دین کے پاس جانا پڑے، اور اگر آپ کسی بے دین کے پاس جائیں گے تو دین کی توہین ہوگی۔ یہ دین کی توہین ہے کہ آپ ممبر رسول پہ ہیں، مصلی رسول پہ ہیں، دین سے نسبت ہے، دین سے گہرا تعلق ہے، اور آپ اس مسئلے کو آپ خود حل نہیں کر سکتے، آپ ایسے آدمی کے پاس گئے ہیں، تو یہ تو آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے، یہ تو آپ کو سیکھنا چاہیے، یہ تو آپ کے پاس یہ ہنر ہونا چاہیے، یہ تو آپ کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، اس سے آپ اپنا دفاع بھی کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ کوئی ایسا معاشرے کے اندر ہے، آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر قدم پہ فتنے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا منہ کھولے، دوسرا نہیں ہے تو تیسرا ہے۔ اب وہ بیچارے کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے اگر آپ حضرات ائمہ مساجد ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، اگر آپ اس میدان میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں پیچھے ہیں، تو وہ لوگ بجائے آپ سے ایسے لوگوں کی طرف ان کا رجحان ہوگا، ان کا میلان ہوگا، وہ وہاں جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے عقائد بھی خراب ہوں گے، مال بھی ان کا ضائع ہوگا۔
عقیدہ بھی ان کا خراب ہوگا، وقت بھی ان کا ضائع ہوگا۔ لیکن جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ اس کو بتائیں گے نماز بھی پڑھنی ہے بھائی، آپ نے سچ بھی بولنا ہے، آپ نے فلانا وظیفہ حدیث کا آپ اس کو بتائیں گے یہ بھی پڑھنا ہے، فلانی آیت بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آپ کے آنے میں اور اس بے دین کے پاس جانے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ نمازی بنے گا، وہ تلاوت کرنے والا بنے گا، وہ سچ بولنے والا بنے گا، وہ معصیت سے باز آئے گا، آپ کی صحبت میں آئے گا، آپ کی تربیت میں آئے گا، جیسے آپ حضرت کی تربیت میں ہیں اور آپ ان کی ہدایات پہ چلیں گے انشاءاللہ فیض پائیں گے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو ویسے بھی علامہ ہوں، میرے پاس تو بڑے گورے ہیں، مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ مجھے آپ کو شہرت سے محفوظ فرمائے، ریاکاری سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اپنے بڑوں کی صحبت میں رہ کر جب سیکھیں گے اور یہ نیت ہوگی، یہ ارادہ ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے عملیات میں 4 چاند لگیں گے، آپ کی بات پہ اثر ہوگا۔ میرے والد صاحب تھے مرحوم، میں چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا ہی نہیں شعور تھا، تو میرے والد صاحب کے پاس بہت سارے آتے تھے، تو والد صاحب کے پاس مٹی کا ایک کوزہ ہوتا تھا، ہم اس کو کوزہ کہتے ہیں، مٹی کا پاک وہ لوٹا بنا ہوا ہوتا تھا، اسی پہ وہ پڑھتے تھے، خود بھی صبح عصر کے بعد، جی فلانے کا مسئلہ ہے چوری ہوگی، پتہ ہی نہیں ہے چور کا، فلانا مسئلہ ہے، تو وہ کوزہ ایسے ہی رکھتے تھے، میں بھی پاس بیٹھتا، وہ کوزہ ایسے ہی گھومتا، ایسے ہی گھومتا، تو اس کے بعد وہ بتاتے تھے نام بتاؤ نام بتاؤ، سورہ یاسین شریف پڑھتے، اور یہ حضرت تھانوی نے باشی زیور میں بھی یہ لکھا ہے لوٹے کا معاملہ، تو وہ یہ بتاتے قدرتی کہ وہی کا نام بتاؤ، تو وہ کوزہ پھرتا، اور وہ بتاتے کہ فلاں فلاں، وہ آتے جی بابا جی ہو گیا کام، ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں کبھی مزاقاً کسی بچے کو بیٹھا، میں کہتا لوٹا رکھو، لوٹا وہی کا وہی ہوتا ہے، تو اب مجھے کہتا جی، میں کہتا جی آپ کرتے ہیں تو وہ پھرتا ہے، ہم رکھتے ہیں، کہتے بچے تو نہیں سمجھتا، تو نابالغ ہے، یہ ایسا رکھنے سے نہیں پھرتا، کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسے اگر ہوتے تو آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ بھی لوٹے رکھتے وہاں رکھتے ساتھ نہیں، یہ کس نسبت ہے، یہ ہمارا دین ہے نا۔ لولا الاسناد، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ ابن سیرین فرماتے سند نہ ہوتی نا لقال ما شاء ما یشاء، میں اپنا اپنا کہتا، تو حضرت نے بھی محنت کی ہے۔ اب ان کی اس وقت صالحین وظائف الصالحین عربی میں ہے ماشاءاللہ، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، یہ ان کی ایک شوق ہے، ایک ذوق ہے، ایک طلب ہے، ایک جستجو ہے، محنت کی، اور محنت کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایسے میری اور آپ کی طرح ایسی روٹیاں توڑنے سے تھوڑی پہنچے ہیں، یہ ایک محنت ہے، ایک جذبہ ہے۔ اور دوسرا میں نے ان میں دیکھا کہ اپنے بڑوں سے تعلق ہے، چاہے تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں، چاہے ہمارے سیاسی حضرات ہیں، مذہبی ہیں، اکابر ہیں، چاہے ملک بے دور سب کے ساتھ ہیں، اور بڑے اعتدال سے چلتے ہیں، جذباتیت سے نقصان ہے، لیکن ایک اچھے مزاج سے۔ تو آپ نے ان سے یہ چیزیں بھی سیکھنی ہے، مزاج کو بھی سیکھنی، جیسے کہتے ہیں نا نباش شناس ہونا چاہیے، نباش شناس ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے تربیت کرنے والے ہیں۔ آخر ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ دور دراز سے پیسہ خرچ کر کے گاڑیوں میں وقت لے کر کیوں آتے ہیں ان کے پاس، یہی ہے کہ انہوں نے ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے، اور ایک محبت ہے، پھر اکابر سے محنت ہے، اور اللہ پاک نے پھر ان کی بات میں، ان کے قلم میں، ان کے کردار میں، اخلاق میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، صرف سیکھتے ہیں، کسی ماہر سے سیکھتے ہیں، نحو ہے، منطق ہے، منطق تو آج کل ہم نے اس کو تو ویسے بھی نکال دی ہے نا، صغرا کبرا،
لیکن یہ بھی ایک شعبہ ہے، جیسے تزکیہ نفس ہے ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے، ایک سلسلہ ہے۔ تو آپ اس سلسلے سے منسلک ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کی روحانیت ہے۔ ظاہر تو ہمارا ویسے بھی ہے، لیکن اصل تو باطن کی گندگی ہے نا، اس کی طرف جتنی توجہ ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا دین سے پیار ہوگا، جتنا نمازوں کا اہتمام ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ہم جناب اس سے ہوگی اور نمازیں ہماری ضائع ہوں، تلاوت نہ ہو، اعمال نہ ہو، معمولات نہ ہو، اور بس ہم بن گئے، تو اس کا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے۔ جیسے حضرت ہمارے اکابر نہیں ہے نا کہ ہماری بڑی نسبت ہے دین کے ساتھ۔ آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا وقت تھا کہ ہم پگڑی والے، داڑھی والے چھپتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج پگڑی والے بلند ہیں، آج اونچے ہیں، وہ سر بلند ہیں۔ یہ ان اکابر کی دعائیں ہیں کہ آج وہی ہیں کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ فسادی ہم ہیں، بدامن ہم ہیں، تم تو اچھے لوگ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو الحمدللہ اللہ حضرات کا، میں کوئی مقرر بھی نہیں ہوں، ایک مدرس آدمی ہوں، ایک چھوٹی سی مسجد کا ایک خطیب ہوں، خطبہ دیتا ہوں۔ آپ حضرات بڑے اکابر علماء ہیں، قراء ہیں، مشائخ ہیں، آپ حضرات کی زیارت یہ میری بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ نے جو سیکھا ہے اس پر استقامت سے رہیں اور اس پر گامزن رہیں اور ان سے مزید استفادہ حاصل کرتے رہیں، لگے رہیں گے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ آپ کو بھی اللہ ایک مقام عطا فرمائیں گے۔ مقام اللہ دیتا ہے، انسان کچھ کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ مولانا نے کو اللہ نے دیا ہے، یہ گلشن ہے، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا۔ ورنہ ہم علماء ہمارے ویسی حسد سے بھرے ہوئے ہیں، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ اس کو کیوں ملا، یہ سارا تو میں اس کا حق رکھتا ہوں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ جوڑ نصیب فرمائے، اللہ یہ محبت مزید یہ حضرات پروان چڑھاتے ہیں۔ اب انہوں نے فون کیا 2 دفعہ، حالانکہ بالکل طبیعت نہیں تھی کہ عشاء پڑھ کے سے، لیکن میں نے کہا نا حضرت نے فون کیا ہے، ہو سکتا ہے میرے آنے سے اللہ میری زندگی بدل دے، اللہ میری بخشش فرما دے۔ آپ کی زیارت مبارک گھر میں، اور ماشاءاللہ نماز بھی باجماعت قاری صاحب نے بڑی اچھی پڑھائی۔ بہرحال میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، حضرت کا بھی اور آپ حضرات سب کا مشکور ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مزید اس مشن میں اللہ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا